سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنا شروع کی، پیغمبر کو اعتماد تھا، انہوں نے اس کو پرسیو کیا، تو اس کے بعد یہ فترہ وحی کیا ہے؟ کیوں وقفہ ہوا؟ کیوں یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا جو وہ رابطہ تھا، جیسے بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ وہ منقطع ہوا کچھ وقفے کے لیے، اس کی حکمت کیا تھی؟ فترہ وحی کیا ہے؟ یہ کیوں کی گئی؟ اس میں شبہ نہیں کہ یہ بڑی اہم بحث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی فترہ ہے یا فترات ہیں جن کو لوگوں نے فتنے کا محل بنا لیا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ انہیں بنیاد بنا کر یہ بات کہی گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایسے مایوس ہو جاتے تھے الیاذ باللہ کہ خودکشی کی کوشش کرتے تھے۔ بلاغات زہری میں جو افسانہ ہم نے پڑھا، اگر غور کیجئے تو اس کی بنیاد یہی تصور ہے کہ وحی میں کچھ فترات آتے رہے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کی شان نزول اسی کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ایک لمبی مدت کے لیے منقطع رہا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، آپ سے منہ موڑ لیا گیا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور وہ صورتیں نازل ہوئیں جو سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ فترۃ الوحی، اس میں پہلی بنیادی حقیقت سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ہستی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے، نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے اور اس کے ذمے ایک مشن سونپتا ہے، تو اس پر صرف کتاب ہی نازل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبری کیا ہے اور پیغمبری کے ساتھ اگر کتاب ملتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، وہاں یہ واضح کر دیا ہے کہ پیغمبر تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے پناہ دیے جاتے ہیں، ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، ان کو ضروری ہدایات دے دی جاتی ہیں، ان کا مشن ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی یوں نہیں ہے کہ پیغمبر پر وحی آتی ہے تو وہ کتاب ہوتی ہے اور کتاب کے سوا پیغمبر سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ مخاطب کیا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، ان کو ضروری معجزات دیے گئے، اس کے ساتھ ضروری ہدایات بھی دی گئیں جن میں خاص طور پر نماز کی تاکید کی گئی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ فرعون کے پاس جانا ہے اور جانے کا باعث یہ ہے اور وہاں جا کر یہ ذمہ داری انجام دینی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ابھی تورات کا نزول نہیں ہوا، یعنی اس سے پہلے کی بات ہے۔ وہ وہاں گئے، انہوں نے مصر میں جا کر دعوت پیش کی۔ اس دوران میں کتنی ضرورتیں پیش آئی ہوں گی، خود اپنی قوم کو جس طرح سے انہوں نے ہدایات دی ہیں اس میں بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت رہی ہوگی۔ خود قرآن مجید نے سورہ یونس میں یہ نقل کیا ہے کہ ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی قوم میں اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں تورات کے نزول سے پہلے کی ہیں۔ وہ اپنی قوم کو نکال کر لے آئے، پھر وہاں ان کو پہاڑ پر بلایا گیا، انہوں نے 40 دن کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد ان کو تورات دی گئی۔ یہ دراز نفسی اس لیے میں نے کی کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وحی کا نزول لازمی طور پر کتاب کا نزول نہیں ہوتا۔ لہٰذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، اور جیسے کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ قرآن کا نزول بھی شروع ہو گیا، یعنی سورہ فاتحہ نازل ہو گئی، تو اب اس کے بعد قدم قدم پر آپ کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ وہ ضرورت کن پہلوؤں سے تھی؟ وہ ضرورت ان پہلوؤں سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کی روایت میں مبعوث ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے۔ ٹھیک، سرزمین عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حرم کی بنیاد رکھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تولیت کے لیے مقرر کیا، اور اس طرح بنی اسماعیل کی ایک بڑی نسل وجود میں آئی۔ ٹھیک، ان میں دین کی روایت موجود تھی، ان میں نماز تھی، ان میں روزہ تھا، ان میں حج تھا، ان کا عمرہ تھا، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کا منصب دیا گیا تو یہ ضروری تھا کہ دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت آخری پیغمبر کی تصویب سے گزرے، اس کے بغیر یہ اب دنیا کے لیے دین نہیں بن سکتی تھی۔ ٹھیک، یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل اور تقریر و تصویب تھی جس سے اس کو دین بن کے آگے منتقل ہونا تھا۔ اس کی تجدید ہونی تھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی، اس میں کوئی ترمیم و اضافہ ہونا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا، اس میں اگر کوئی اصلاح مقصود تھی تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی سے کی جانی تھی۔ ٹھیک،
چنانچہ ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں بتائی گئیں، سکھائی گئیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہم دیکھتے ہیں، اور سیرت کی دوسری کتابوں میں بھی اس کی تفصیلات ہیں کہ جبریل نے آ کر وضو کا طریقہ بتایا، جبریل نے آ کر نماز کے اوقات کی تعین کی۔ اس طرح کی دوسری بہت سی چیزیں اس دوران میں ہوئیں۔ ان پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر تطہیر بدن کی بعض ہدایات، مثال کے طور پر تجہیز تکفین سے متعلق بعض ہدایات ہیں، یہ اسی دوران میں تصویب کے اس مرحلے سے گزری ہوں گی۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، یعنی دعوت شروع ہو گئی ہے۔ اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت کا طریقہ اختیار کیا، یہی دعوت کی فطری ترتیب بھی ہے، یعنی اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی ملنے والے کو، جس طرح کہ ورقہ بن نوفل کو بھی دعوت دی۔ تو جن لوگوں کو دعوت دی گئی رد عمل ہونا تھا، ان میں سے کسی نے نہیں مانا ہوگا اور کچھ ایمان لے آئے ہوں گے۔ جو ایمان لے آئے وہ اب نماز پڑھنے کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، وہ دین سیکھنے کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، ان کو جو حوادث اور احوال پیش آ رہے ہیں ان میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب رہنمائی ہوتی رہی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جانتے ہیں کہ یہ رہنمائی ہوتی رہی۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ اور قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بعض معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ مثال کے طور پر سورہ تحریم میں ہے کہ ایک گھر کا معاملہ، نجی زندگی کا معاملہ پیش آیا، اور اس میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے، اور پوچھا گیا کہ کس طرح، تو جواب دیا کہ نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم و خبیر ہستی نے بتا دیا ہے۔ ایسے ہی جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے۔ عذاب کے موقع پر بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہدایات دیں، جبریل امین آئے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن وہ ہدایت جب دی جا رہی تھی تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں وہ کن الفاظ میں دی گئی، کس طرح دی گئی، مذکور نہیں ہے۔ ٹھیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل کی جو غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات کو حدیث جبریل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دین سے متعلق اہم ترین سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ پیش آیا۔ ایسے ہی آپ کو حدیثوں میں جگہ جگہ ذکر ملے گا کہ جبریل امین آئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی ملاقات کے متوقع تھے، یہ فلاں بات بتائی گئی۔ بنو قریظہ میں جب ہتھیار کھول دیے گئے تو جبریل امین نے آ کر بتایا کہ ابھی ہتھیار کھولنا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر نہیں ہے، آپ ایک نئی پیش قدمی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جس طرح کہ میں نے سیدنا موسیٰ کی مثال دی، وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لیے وحی آتی تھی، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کے لیے قرآن ہی نازل کیا جائے۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے آپ سے کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کہا جائے گا کہ وحی میں انقطاع ہوا، تو اس فترۃ الوحی یا وحی میں انقطاع سے مراد اصل میں قرآن کے نزول میں انقطاع ہوتا۔ اچھا، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بلا دیا یا رابطہ منقطع ہو گیا، یا جبریل امین اب ضرورت پڑتی ہے اور ہدایت دینے کے لیے نہیں آتے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مایوس ہو کر کسی پہاڑ پر چڑھ جائیں اور خودکشی کرنے کی خاکم بدہن کوشش کریں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یعنی یہ جو کچھ بھی روایتوں میں آثار ملتے ہیں فترۃ الوحی کے، جس کو بنیاد بنا کر یہ افسانہ طرازی کی گئی ہے، وہ اصل میں قرآن مجید کے نزول کا فترہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے نزول میں اگر وقفہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کسی حکمت پر مبنی ہوگا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قریش کا یہ مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے کہ آپ اس کتاب کو بس ایک دفعہ سنا دیجئے۔ یعنی یہ کیا ہوا کہ ایک سورہ سنائی، اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک دوسری سورہ آ جاتی ہے، پھر تیسری سورہ آ جاتی ہے، تو یہ جملتاً واحدہ کیوں نہیں آ جاتا؟ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا ہے کہ آپ اس اجلت میں نہ پڑھیں کہ یہ پورا کا پورا قرآن آپ کو ایک ہی وقت میں دے دیا جائے، یہ اللہ کی حکمت کے تحت اسی طرح نازل ہوگا۔ اور وہ حکمت اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، بتائی جا سکتی ہے کہ کیوں ایسا کیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید ایک تدریج کے ساتھ نازل ہوا، اس کی کوئی ایک سورہ نازل ہو گئی، اس میں وقفہ بھی آتا رہا، پھر دوسری سورہ نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کا نزول ہے جس میں وقفہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب اگر قرآن مجید کے نزول میں وقفہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہر وقت تو قرآن نازل نہیں ہوتا رہتا تھا جی۔ اگر آپ دنوں پر بھی تقسیم کر لیں تو کتنے دن چاہیے اس کے نزول کے لیے؟ اگر آپ صورتوں کو بھی تقسیم کر لیں تب بھی کیا صورت بنے گی؟ تو وقفے تو ہوں گے۔ یہ جو روایتوں میں فترۃ الوحی کا ذکر آ گیا ہے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذرا طویل وقفہ ہے۔ اچھا، اور دوسرے یہ کہ یہ کوئی ایسا پرحکمت وقفہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فی الواقع نزول کو کچھ دیر کے لیے روک دیا۔ اچھا، یعنی ایک ہے کہ
جو ضرورتیں ہیں ان کے لحاظ سے نزول میں وقفہ آنا، وہ تو نجمن ہو رہا ہے، وہ تو ہو ہی رہا ہے، وہ بعد کے زمانوں میں بھی ہوتا رہا ہے، یعنی ہر وقت قرآن نہیں نازل ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ وقفہ کس نوعیت کا تھا کہ جو موضوع بحث بن گیا، اس کو آپ کے سوال کے جواب میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، نبوت مل گئی ہے، آپ نے اپنا پیغام پہنچانا شروع کر دیا ہے، قریبی اعزاء احباب دوستوں کو آپ بتاتے ہیں۔ اس پہلے مرحلے میں، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس پہلے مرحلے میں انفرادی دعوت ہے، اس میں جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کے بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اگر وہ زیر دست ہیں تو ان پر بالادست لوگ بھی ہیں، اگر وہ غلام ہیں تو ان کے آقا بھی ہیں، تو اس میں بعض اوقات ان کو چھپ کر نماز پڑھنا پڑتی ہے، چھپ کر بعض دینی احکام پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دوران میں اپنی دعوت کو انفرادی سطح پر محدود کیے ہوئے۔ ٹھیک، میں آپ کو ایک تصویر اس کی دکھاتا ہوں کہ یہ جو مرحلہ ہے اس میں دعوت کیسے دی جاتی تھی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب اس کا پے در پے نزول شروع ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند کر دیا گیا کہ آپ قرآن ہی کے ذریعے سے تذکیر کریں گے۔ ٹھیک، چنانچہ فرمایا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، درست، اس طرح یہ فرمایا ہے جاہد بہی جہادن کبیرہ، اسی طرح یہ ارشاد ہوا ہے کہ قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یعنی تذکیر اسی قرآن سے ہو، اسی کے ذریعے سے جہاد کبیر کیا جائے، اسی کے ذریعے سے دعوت پیش کی جائے، اور یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انذار کیا جائے۔ تو بعد میں تو یہ ہوا، لیکن اس دوران میں یعنی جب ابھی قرآن کا نزول اس طرح شروع نہیں ہوا، سورہ فاتحہ نازل ہو چکی ہے، نزول کی ابتدا ہو گئی ہے، اس پر ہم اس سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ دعوت کا کام جاری ہے، وہ منقطع نہیں ہوا، تو دعوت کے پیش کرنے کی کیا نوعیتیں سامنے آتی تھی، میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ ایک تصویر آپ کے سامنے آ جائے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں واقعات اس کے علاوہ بھی سیرت کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یعنی ہم سے اب تک بات یہ ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اس میں ایک چیز ہے قرآن کا نزول، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا جبریل کے ذریعے رابطہ ہدایات دینا۔ جو سلسلہ کسی حکمت کے تحت روکا گیا وہ قرآن کا نزول تھا، اور جب وہ روکا گیا تو اس دوران دعوت کی کیا نوعیت تھی آپ بتانے جا رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بعد میں آپ پابند کر دیے گئے تھے کہ قرآن ہی کے ذریعے سے تذکیر اور نصیحت ہوگی، دعوت کی بنیاد اسی کو بنایا جائے گا۔ چنانچہ بعد کے زمانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر سے آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں، پوچھتے ہیں آ کر تو آپ قرآن کا کوئی حصہ سنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی اسی کی تعلیم دی گئی، چنانچہ جب حبشہ وہ گئے اور وہاں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے قرآن ہی سنایا۔ لیکن اس زمانے میں یہ ابن ہشام کی سیرت ہے، ابن اسحاق سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں، یہ پوری روایت سن لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حضرت الصلاۃ خرج الى شعاب مکہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو مکے کی گھاٹیوں میں نکل جاتے تھے۔ ٹھیک، ظاہر ہے اس کی ضرورت اسی پہلو سے ہوگی کہ ابھی ان چیزوں کو زیادہ نمایاں کرنا مقصود نہیں، نماز آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، وہ نگاہ میں آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ بیان ہے یہاں خرج الى شعاب مکہ و خرج معه علی ابن ابی طالب، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی ابن ابی طالب بھی اسی طرح نماز کے لیے مکے کی گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے تھے۔ اچھا، کیوں؟ مستخفین من ابیہ ابی طالب و من جمیع اعمامہ و سائر قومہ، اس لیے کہ اس وقت تک علی ابن ابی طالب کی یہ ضرورت تھی کہ وہ اپنے اسلام کو یا اس نئے دین کو اپنے باپ ابو طالب سے، اپنے دوسرے چچاؤں سے اور اپنی باقی قوم کے لوگوں سے چھپا کر رکھیں۔ ٹھیک، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی اپنی دعوت کو چھپا کر نہیں رکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو انفرادی سطح پر جاری تھی، لیکن یہ ایمان لانے والوں کی بہرحال ضرورت تھی۔ فیصلی عن الصلوات فیہا، اور پھر اس طرح مکے کی گھاٹیوں میں جا کر دونوں نماز پڑھتے تھے۔ فیضا امسیا رجا، اور جب شام کا وقت ہونے کو ہوتا تو لوٹ آتے تھے۔ فمکث کذالک ما شاء اللہ ان یمکث، یہی معاملہ رہا جب تک اللہ نے چاہا، یعنی کچھ عرصے تک ایسے ہی باہر جانے کا سلسلہ جاری رہا اور وہاں جا کے دونوں نماز پڑھ لیتے۔ ثم ان ابا طالب اسرا علیہما یوما وہما یصلیان، اب اس میں ہوا کیا کہ ایک دن دونوں نماز پڑھ رہے تھے مکے کی کسی گھاٹی میں کہ ابو طالب نمایاں ہو گئے۔ اچھا، وہ مطلع ہوئے ہوں گے یا ویسے نکلے ہوں گے تو وہ وہاں آ گئے۔ اب انہوں نے آ کے کیا کہا، فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابن اخی ما ھذا الدین الذی اراک تدین بہ، بھتیجے یہ کیا دین ہے، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو دین تم نے اپنا لیا ہے یہ کیا دین ہے؟ یا ابن اخی ما ھذا الدین الذی اراک تدین بہ، قال اے امی ھذا دین اللہ، آپ نے فرمایا
چچا جان یہ اللہ کا دین ہے، وہ دین و ملائکت ہی اور اس کے فرشتوں کا دین ہے، وہ دین و رسول ہی اور اس کے رسولوں کا دین ہے، وہ دین و ابینا ابراہیم اور یہ ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ کم و بیش یہی لب و لہجہ ہے جو سیدنا یوسف نے زندہ کے ساتھیوں کے سامنے دعوت پیش کرتے ہوئے اختیار فرمایا ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ تم سب ابراہیم کی اولاد ہو، یہ ابراہیمی کا دین ہے، اصل دین یہی ہے، یہی ملت ہے جس کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور کما کار یعنی جیسے انہوں نے ایک فقرہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ہم نے جو نقل کیا ہے تو اس طرح کی کچھ بات آپ نے ان کے سامنے رکھی، ہو سکتا ہے 10 فقرے بولے گئے ہوں لیکن راوی حضرات جو کچھ یاد رکھ سکتے ہیں وہ بیان کر دیتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ رَسُولًا لِلْعِبَادِ، یعنی یہ وہ دین ہے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بندوں کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَنْتَ أَمِّي أَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِيحَةَ وَدَعَوْتُهُ إِلَى الْهُدَىٰ، اور چچا جان آپ سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ میں اپنی خیرخواہی آپ کے لیے صرف کر دوں اور آپ کو ہدایت کی دعوت دوں۔ وَحَقُّ مَنْ أَجَابَنِي إِلَيْهِ وَأَعَانَنِي عَلَيْهِ، اور اسی طرح آپ اس کے لیے بھی سب سے بڑھ کر احق ہیں کہ آپ میری اس دعوت کو قبول کریں اور اس کام میں میری مدد کریں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کس طرح کی گفتگو ہوتی تھی اور کس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور کس حوالے سے اپنا پیغام پیش کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد نزول وحی میں اپنی حکمت کے تحت ایک وقفہ رکھا۔ اچھا، میرے نزدیک یہ پہلا فترہ ہے اور اس کے لیے خود قرآن مجید ہی کی روشنی میں استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بات تو آپ کو روایتوں میں مل جائے گی کہ فترات ہوئے، ایک سے زیادہ ہوئے، لیکن یہ پہلا فترہ ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید روز نازل نہیں ہوتا تھا، فترات تو آخر تک ہوں گے، لیکن قابل ذکر فترات میں یہ پہلا فترہ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں میں عرض کر چکا کہ جب اس کے نزول کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے سورہ نازل ہوئی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اپنے مضمون کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ ایک دعا ہے۔ کس چیز کی دعا ہے؟ بعثت محمدی کی دعا، اس کے بعد نزول قرآن کی دعا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی یہ دعا جاری ہو گئی، صحابہ کی زبان پر بھی یہ دعا جاری ہو گئی، قرآن کا نزول ہو گیا اور یہ طلب بھی پیدا ہو گئی کہ اب اللہ تعالیٰ یہ کتاب نازل کریں گے تو اس میں اور صورتیں بھی آئیں گی یا اور آیات بھی اتریں گی۔ اس موقع کے اوپر اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش۔ ظاہر ہے کہ سیدھی راہ کی ہدایت کے لیے بھی طلب پیدا ہونی چاہیے اور قرآن کے نزول کے لیے بھی طلب پیدا ہونی چاہیے، تو کچھ وقت ایسا گزرنا چاہیے کہ جس میں یہ طلب پیدا ہو۔ جب دعا سکھائی جائے گی تو جس طرح ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کے ساتھ عرضداشت پیش کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ چیز عطا ہو، ہم پر یہ عنایت ہو، کچھ وقت گزرنا چاہیے نا۔ یعنی یہ دعا کرائی کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے تو کرائی جا رہی ہے کہ قرآن کی قدر و قیمت واضح ہو، ہدایت کی قدر و قیمت واضح ہو۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس دوران میں حضور یہ دعا کرتے ہیں، صحابہ یہ دعا کرتے ہیں، ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب اس قرآن کا نزول شروع ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے وہ پوری کی پوری کتاب ملے۔ میں اس سے پہلے ابھی عرض کر چکا کہ بعد کے زمانوں میں آپ کو توجہ دلائی کہ آپ اس کو جلد پا لینے کے لیے بےتابی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ اپنی حکمت کے تحت اس کو نجمن ہی نازل کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید خواہش ہے۔ اور یہ قرآن مجید جب دعوت کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ قرآن مجید باقی کتابوں کے مقابلے میں بہت منفرد ہے اس اعتبار سے کہ وہ صرف ہدایت کو بیان نہیں کرتا، اس کے ساتھ وہ انذار کی کتاب بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ذریعہ انذار بھی بنایا گیا ہے۔ تو بعد کے زمانوں میں اس کی طلب اس ضرورت کے لحاظ سے ہوگی، اس وقت دعا اور یہ بشارت کے قرآن نازل ہوگا، تو اس کی سچی طلب پیدا کرنے کے لیے ایک وقفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہفتے کا تھا، یہ مہینے کا تھا، یہ چند مہینوں کا تھا، یہ تو تعین کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن یہ پہلا فترہ ہے۔ اس فترے کے بعد قرآن مجید کا پھر باقاعدہ نزول شروع ہو گیا۔ ٹھیک، یہ اس پہلے فترے کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک دوسرا بڑا فترہ بھی آیا ہے، اس پر بھی گفتگو کرنی ہے اور مجھے یہ بتانا ہے کہ اس فترے کی وجہ کیا بنی، اس کے لیے قرآن مجید میں کیا استدلال ہے۔ لیکن اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے اور اگر سورہ فاتحہ کا مضمون یہی ہے اور اگر سورہ فاتحہ قرآن کے نزول کی طلب پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے اور آج بھی جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو اصل میں یہ قرآن ہی سے ہمارا رشتہ جوڑتی ہے، اور اسی لیے ہماری نمازوں میں یہ ترتیب قائم کی گئی ہے کہ ہم پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں، گویا اس میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ ملاتے ہیں تاکہ یہ تعلق ہمیشہ واضح رہے کہ یہ دعا ہے اور قرآن جواب دعا ہے۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے پہلو واضح کیا، اور یہ بہت اہم پہلو ہے
کہ روایتوں میں جو تصور سامنے آ رہا تھا فترات کا، اس میں نعوذ باللہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مایوسی، ایک یاس کی کیفیت تھی، اور جیسا کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ سے رابطے کے منتظر تھے لیکن وہاں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ پہلو تو آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا کہ وحی میں جب انقطاع کی بات کی جاتی ہے تو قرآن مجید میں ایک پرحکمت وقفے زیر بحث ہیں، نہ کہ اللہ کا رابطہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ فترہ کیوں آیا، وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ابن ہشام سے اس کا منظرنامہ بھی سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انفرادی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کہ پہلے فترے کے بعد دوسرا فترہ ہوا، جابر بن عبداللہ کی روایتیں بتاتی تھی ہوا، روایت کیا کہتی ہے اور اس فترے کی حکمت کیا تھی؟ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح سورہ فاتحہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کا مضمون یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے بعد ایک فترہ ہونا چاہیے، وہی میں ایک وقفہ آنا چاہیے، اسی طرح سورہ مزمل کا مضمون بھی یہی تقاضا کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے آخری باب میں پہلے وہ صورتیں ترتیب میں رکھی ہیں جن صورتوں کے بارے میں یہ عرض کر چکا کہ وہ پہلے فترے کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہ 6 صورتیں ہیں۔ پھر سورہ مزمل آتی ہے، اور سورہ مزمل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بھاری بات کا بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ ٹھیک، میں یہ عرض کر چکا کہ وہ بھاری بات کیا ہے، وہ انذار عام ہے۔ یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت میں یہ سب مراحل آتے ہیں، یعنی انذار کا مرحلہ، انفرادی طور پر دعوت کا مرحلہ، انذار عام کا مرحلہ، اتمام حجت کا مرحلہ، اس طرح کے بہت سے مراحل۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا مرحلہ وہ تھا جس کو ہم انفرادی دعوت کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ میں اس کو عام طور پر انذار کے مرحلے سے تعبیر کرتا ہوں۔ انذار کا یہ مرحلہ ان 6 صورتوں پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ مزمل نے آ کر یہ کہا کہ ہم جس بھاری بات کا بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں اس کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ کو ایک بڑے کام کے لیے اٹھنا ہے، یہ غیر معمولی ذمہ داری ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اس میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے، اور خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف گوشہ گیر ہو جائیں۔ ایک توجہ وہ ہے جو دعوت کے مخاطبین کی طرف ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ اس مصروفیت سے تو ہم آپ کو الگ نہیں کر رہے، وہ مصروفیت رہے گی، لیکن اس کے ساتھ اپنی راتوں میں آپ اپنے پروردگار کی طرف گوشہ گیر ہوں۔ گویا ایک نوعیت کی اعتکاف کی سی صورت پیدا کر لیں، اللہ کو یاد کریں، اس کی معرفت حاصل کرنے کی صحیح کریں، اس کا ذکر کریں، اس سے مناجات کریں، اس سے توفیق طلب کریں، تاکہ بعد کے مراحل میں اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کو حاصل ہو اور آپ اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ ٹھیک، یہ ہدایت سورہ مزمل میں کی گئی۔ سورہ مزمل کا وہ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مضمون خود کہہ رہا ہے کہ اب اس کے بعد ایک فترہ آنا چاہیے۔ یعنی جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ذمہ داری آپ پر ڈالی جانے والی ہے، اس کے لیے یہ اور یہ تیاری کریں، تو یہ تیاری ایک دن میں تو نہیں ہو جائے گی، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ یعنی اب قرآن کی تلاوت ہوگی، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھیں گے، اب آپ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، اب اپنے پروردگار کی طرف گوشہ گیر ہوں گے، اس کے بعد ایک وقفہ ہو، ایک فترہ ہو کہ وحی کا نزول دوبارہ شروع کیا جائے۔ ٹھیک، چنانچہ یہی بات ہے جو جابر بن عبداللہ کی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت اس سے پہلے میں سنا چکا آپ کو، اور یہ بھی عرض کر چکا کہ یہ روایت کس طرح زیر بحث آئی۔ یعنی راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی پہلی سورہ الگ ہے؟ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے۔ وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھی تھی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اس کے جواب میں مجھے یہ کہا تھا کہ میں باقی بات تو نہیں جانتا، لیکن اتنی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ سورہ مدثر کا نزول اس طرح ہوا تھا۔ ہم اس پر بحث کر کے بتا چکے کہ اس میں راوی لوگوں نے کچھ بیان کرنے میں غلطی کی ہے، لیکن دوسرے طرق کا مطالعہ کرنے سے خود روایت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ پہلی وحی کا نہیں ہے، یہ فترہ کے بعد پہلی وحی کا ہے۔ یعنی قرآن کے نزول میں ایک فترہ آیا، ایک وقفہ آیا، اس کے بعد پہلی سورہ کون سی نازل ہوئی، جابر بن عبداللہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اس روایت کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ ٹھیک، یہ روایت اگرچہ پڑھی جا چکی ہے، لیکن 2-3 قسط پہلے پڑھی گئی تھی، اس کو دوبارہ سن لیجئے تاکہ ربط کلام بالکل واضح رہے۔ میں نے یہ روایت بخاری سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، یہ وہی کتاب التفسیر ہے۔ ابن شہاب کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ کیا پہنچائی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اخبرنی جابر بن عبداللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر دی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث عن فترۃ الوحی، یعنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے
فترۃ الوحی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا، یعنی پہلی وحی کے بارے میں نہیں بلکہ قرآن مجید کے نزول میں جو ایک فترہ آیا اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کیا بات تھی؟ فبینہ انا امشی، یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اسنا میں کہ میں چلا آ رہا تھا۔ یہ تو نہیں بیان کیا گیا کہ کہاں سے چلے آ رہے تھے، لیکن فرمایا کہ میں چلا آ رہا تھا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ گھر پر نہیں تھے۔ سمیت صوتم من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری قبل السماء، تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، فاذا الملک الذی جاءنی بحرا قائد علی کرسی بین السماء والارض، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا کے پہاڑ پر آیا تھا۔ یہ واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہ بھی بتا چکے کہ قرآن مجید اس کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا کے پہاڑ پر آ چکا، وہی فرشتہ آسمان و زمین کے مابین کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فجئست من، تو میں کچھ مروب سا ہو گیا، یعنی ظاہر ہے کہ جبریل امین ہے، اپنی اصل صورت میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زمین و آسمان پر ایک طرح سے چھائے ہوئے ہیں، میں کچھ مروب سا ہو گیا، حتیٰ حویت الی الارض، یہاں تک کہ زمین کی طرف جھک پڑا۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک فطری رد عمل ہے اس طرح کی صورتحال کو اچانک دیکھ کر جو کسی بھی شخص پر طاری ہو سکتا ہے۔ حتیٰ حویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک پڑا۔ فجئت اہلی، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور میں نے گھر والوں کو آ کر کہا زملونی زملونی، ذرا مجھے میری چادر دے دو، میں چادر اوڑھنا چاہتا ہوں۔ فزملونی، تو مجھے چادر انہوں نے اڑا دی۔ فانزل اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، یا ایھا المدثر، اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس کی ابتدائی آیات نازل ہو گئیں۔ ٹھیک، یہ روایت ہے۔ اس روایت میں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ فترۃ الوحی ہے جس کے بعد پہلی سورہ مدثر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی ترتیب سے بالکل اسی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے 7ویں باب کو دیکھا کہ اس میں 6 صورتیں ہیں، یہ انذار کی صورتیں ہیں، بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل آتی ہے، سورہ مزمل آ کر یہ کہتی ہے کہ تیاری کیجئے، ایک بھاری بات کا بوجھ آپ پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد کون سی سورہ ہے؟ سورہ مدثر۔ اچھا، تو سورہ مدثر میں گویا وہ بھاری بات کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ انذار عام کا بوجھ ہے۔ چنانچہ سورہ مدثر کا ابتدائی حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ سورہ مزمل کے بعد یہ فترہ کیوں آیا، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس کے بعد سورہ مدثر کیوں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہ سورہ مدثر میں آپ کو کیا ہدایت فرمائی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ابتدائی آیات پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے۔ یہ یاد ہوگا کہ یہی خطاب کا اسلوب سورہ مزمل میں بھی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی وقتی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کیفیت طاری تھی، یعنی بالعموم چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتے اور ایک فکر مندی کی سی صورتحال رہتی۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور ہم جابر کی روایت میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتے سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے چادر مانگی اور چادر اوڑھ لی۔ اس موقع کے اوپر سورہ مدثر کا نزول ہوا، تو یہ دل نواز خطاب کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں الفاظ ہیں قم فانذر، اٹھو اور انذار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن عربی زبان میں فعل اپنے مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں۔ انذار اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا، انذار کی صورتیں بھی پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ سورہ مزمل میں یہ بتایا گیا کہ ہم آپ پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں فانذر کا فعل انذار عام کے مفہوم میں ہے۔ چنانچہ یہی میں نے ترجمہ کیا ہے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر ایک نوٹ ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ یہ اس ذمہ داری کا بیان ہے جس کی طرف پچھلی سورہ میں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں مکے اور طائف کے سرداروں کے کانوں میں توحید کی اذان دینا، اور وہ بھی اس دعوے کے ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کے انذار کی تکذیب کی تو اس کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے، یعنی اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے، کوئی سہل کام نہ تھا۔ یعنی مکے اور طائف کے سرداروں کو یہ کہنا کوئی سہل کام نہ تھا۔ اس بھاری ذمہ داری سے آپ کا ہراس محسوس کرنا ایک امر فطری تھا۔ چنانچہ ابتداً آپ نے اپنے کام کو اپنے خاص خاندان والوں ہی تک محدود رکھا، اور ان پر بھی نہایت احتیاط کے ساتھ صرف اپنے بعض مشاہدات و تجربات کا اظہار فرما کر ان کا رد عمل معلوم کرنا چاہا، جو نہایت مخالفانہ صورت میں سامنے آیا۔ چنانچہ اس دور میں آپ پر نہایت شدید فکر مندی کی حالت طاری رہی، جس کی تصویر مزمل اور مدثر کے الفاظ سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا تھا وہ ہونا
تھا۔ چنانچہ پہلے سورہ مزمل میں آپ کو اس صورتحال کے مقابلے کے لیے تیاری کی ہدایت ہوئی، پھر اس سورہ میں کمر باندھ کر انذار عام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم ہوا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے دامن دل کو پاک رکھو، شرک کی غلاظت سے دور رہو، اور دیکھو اپنی صحیح کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔ اس کے بعد پھر آگے سورہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فترہ کیا تھا، یہ فترہ کیوں آیا، اس کی حکمت کیا تھی۔ قرآن خود اس فترے کو کس طریقے سے واضح کرتا ہے، اور سورہ مدثر کے بارے میں یہ بات کیوں روایتوں میں آ گئی کہ یہ پہلی سورہ ہے، یہ فترۃ الوحی کے بعد پہلی سورہ ہے، یہ اس وقفے کے بعد پہلی سورہ ہے، اور یہی بات ہے جس کی صراحت خود روایت میں بھی ہو گئی ہے۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو قبول کرنے سے انکار کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید اپنی ترتیب سے خود یہی بات واضح کر رہا ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، اس موقع پر روایت بھی یہ بتا رہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ہم اسراء اور معراج پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا چکے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مواقع کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ بات بھی روایتوں میں آ چکی ہے۔ دونوں مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ جبریل امین کے ساتھ وہ بارہا آتے تھے، ملاقات ہوتی رہتی تھی، وہی کرتے تھے، قرآن نازل کرتے تھے، لیکن اصلی صورت میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے 2 ہی مرتبہ ان کو دیکھا ہے، اور دونوں مرتبہ اسی زمین پر کھڑے ہوئے دیکھا ہے، اور اس طرح دیکھا ہے کہ وہ آسمان سے گویا نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ تصویر ہم اس سے پہلے روایتوں کی صورت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب ذرا ایک نظر یہ بھی دیکھیے کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید نے اس پہلے واقعے کو کیسے بیان کیا ہے۔ سورہ نجم میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نجم ہے جو ان دونوں ملاقاتوں کو بیان کرتی ہے۔ ٹھیک، روایتوں میں راوی کتنی بات بیان کرتے ہیں، کتنی چھوڑ دیتے ہیں، کس طرح بیان کرتے ہیں، اس سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جائیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کس شان کے ساتھ پہلی ملاقات کو بیان کیا تھا، اور پھر کس شان کے ساتھ اس دوسری ملاقات کو بیان کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ نجم کا وہ حصہ پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، ایک مرتبہ پھر، اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت میں جس دوسری ملاقات کا ذکر ہے، یہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ سورہ نجم ہے۔ اس میں پہلی وحی کا بھی آپ بیان سن چکے، یہ دوسری وحی کا بیان بھی آپ نے سن لیا۔ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں کو ایک ہی مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے۔ ضرور۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اس کے بعد کسی روایت کی طرف التفات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی؟